السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹ ورک۔ دوستو، آج کا سوال یہ ہے، دنیا میں سب سے پہلے زمین کی کھیتی کس نے کیا؟ دوستو، زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحبا گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا کہ جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ تو کسی سے بھی لڑنا، کسی سے بھی جنگ کرنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم اسلام کے اس عظیم سپاہی اور بہادر کے متعلق جانیں گے جن کا نام سن کر ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے، جنہیں تاریخ اسلام حیدر اقرار، شیر خدا امام علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے قلعہ خیبر کیسے فتح کیا اور اس جنگ میں آپ نے کس دلیری اور جواب کا مظاہرہ کیا، اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ خیبر مدینہ کے قریب ایک بڑی آبادی والا شہر تھا، جہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ تھا۔ عرب کی سرزمین میں یہ علاقہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خیبر کے یہودی نہایت ہی بدعہد فریب تھے، جو اکثر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے اور مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے علاقے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کا مالی نقصان ہو۔ ان لوگوں نے مشرکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر لشکر کشی کی تھی، لہٰذا ایک لشکر مدینہ منورہ سے جون / 4 ہجری کو روانہ ہوا۔ اس فوج کے سپہ سالار خود سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جن میں 1400 پیدل اور 200 گھوڑ سوار تھے۔ جب صحابہ کا یہ لشکر مدینہ منورہ روانہ ہوا تو وہاں موجود منافق عبداللہ ابن ابی نے خیبر کے یہودیوں کو فوراً اطلاع دی، اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ اور دیکھنا، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد اور اس کے ساتھی بہت تھوڑے ہیں۔ لہٰذا خبر ملتے ہی خیبر والوں نے اس جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو شہر نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر اللہ سے دعا کی اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے روانہ کیا، جس کے سپہ سالار حضرت ابو بکر کو بنایا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ خاموش تھا، جہاں یہودیوں نے اپنے تمام ساز و سامان اور خود نوش اور سپاہیوں کو جمع کر لیا تھا اور اس قلعے کے مضبوط دروازے کو بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر قلعے کے قریب پہنچا تو قلعے کے اونچے فاصلوں سے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، لہٰذا یہ لشکر ناکام واپس لوٹ آیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو قلعے کی طرف امیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر اس کے قریب گئے تو تیروں کی بارش ہو گئی اور یہودیوں کے مضبوط اور دیش بھکت سپاہیوں نے حملہ کر دیا، لہٰذا مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ لشکر بھی ناکام واپس آ گیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ اور دیگر اصحاب کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن وہ سب میدان سے واپس لوٹ آئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے ایک سخت آزمائش کا دن تھا۔ ہر طرف مایوسی اور اہل خیبر کا خوف اور دہشت چھائی ہوئی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اسے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا نہیں اور نہ ہی میدان سے بھاگنے والا ہے۔ اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ تمام صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ اگلے دن وہ جھنڈا انہیں مل جائے۔ اس سوچ میں ساری رات صحابہ اکرام بے چین رہے اور کسی کو نیند نہ آئی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ کل صبح آخر وہ جھنڈا کس شخص کو ملے گا۔
حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے اس کے کہ اس دن وہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ اگلی صبح تمام اصحاب اس طرح کے عالم میں حضور کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے انہیں بلایا۔ جب شیر خدا حضرت علی تشریف لائے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا دھیان لگایا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ اس دن کے بعد مجھے کبھی بھی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں ہدایت فرمایا کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ شیر خدا حضرت علی لشکر لے کر روانہ ہوئے اور قلعے کے قریب پہنچ کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ آپ نے حضور کے حکم کے مطابق یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس دعوت کا جواب اینٹ پتھر اور تیروں سے دیا۔ اس دوران اس قلعے کا سردار جس کا نام مرحبا پہلوان تھا قلعے سے باہر آیا، جو ایک دیو ہیکل اور جنگجو شخص تھا۔ مرحبا کو 100 سپاہیوں کے برابر قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کا یہ سپہ سالار آگے بڑھا اور یہ شعر پڑھا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحبا ہوں، اسلحہ پیش ہوں، بہادر ہوں اور تجربے کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں شیر کی طرح حیرت ناک ہوں۔ مرحبا نے بڑے دردناک انداز کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت علی پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا داؤں بدلا کہ مرحبا کا وار خالی گیا۔ پھر آپ نے بڑھ کر اس کے سر پر ایسی زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی جواب میں ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کی آواز فوجی تک پہنچا۔ مرحبا زمین پر گر کر ڈھیر ہو چکا تھا۔ مرحبا کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر یہودیوں کی یہ فوج حضرت علی پر ٹوٹ پڑا، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئی اور یہودیوں کا یہ نیا ناز بہادر مرحبا حارث عاصر امیر وغیرہ کٹ کر ڈھیر ہو گئے۔ ابو رافع کی روایت کے مطابق ایک یہودی نے قلعے کے دروازے پر حضرت علی پر وار کیا اور آپ کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ کر اس کو اپنی ڈھال بنا لیا اور اس دروازے کو ہاتھ میں لے کر آخر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا۔ قلعہ کا یہ دروازہ اتنا مضبوط اور بھاری تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی جس نے پورے جزیرے عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو فتح خیبر کے مسجد لقب سے سرفراز فرما دیا۔